بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جمعہ مبارک آپ سب کو. کیسے ہیں آپ سب؟ صرف اچھی بات ہے الحمدللہ جی. آپ سب خیریت سے ہیں؟ آپ سب واقف ہیں اس وقت اردو جماعت نحو میں ہم سب موجود ہوتے ہیں. ہم نے اپنی درسی کتاب کا تیسرا سبق شروع کر رکھا ہے اور عنوان ہے اس کا اخلاق حسنہ. جس صلاحیت پہ آج ہم کام کرنے جا رہے ہیں پڑھنا سے متعلق ہے. 5واں دن ہے, 5واں لیکچر ہے. اس سبق کا 5واں حصہ ہے. سبق کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں. آپ لوگوں کو آپ کی سکرین پر 2 تصاویر نظر آ رہی ہیں. آپ کو آپ کی سکرین پر 2 تصاویر نظر آ رہی ہیں. اچھا جلدی سے ہماری سائٹ سے آپ لوگ ان میوٹ ہیں. جس بچے کو, جس اسکول کو میں کہوں گی صرف وہ خود کو ان میوٹ کریں گے اور مجھے بتائیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کوئی ایک بچہ مجھے یہ بتائے کہ آپ کو ان دونوں تصاویر میں سے کون سی تصویر زیادہ اچھی لگ رہی ہے. ایک کو ہم الف کا نام دے دیتے ہیں اور ایک کو ہم بے کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. سینٹرل ایگزیکٹو ان میوٹ کر کے بتائیے ذرا. جی لٹل سٹارز بیٹے ان میوٹ کریں خود کو. ان میوٹ کیجئے. جے ٹی این ان میوٹ کریں پہلے خود کو. ان میوٹ کریں گے تو جواب آئے گا. زمید دیکھیں سب کا ان میوٹ کا آپشن ہے ایکٹیو. ان میوٹ سب کو کریں نا. میوٹ آل ہے. خود ہی میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ میری کلاس میں ان میوٹ رکھا کریں. جی بتائیے. جے ٹی این لٹل سٹارز کوئی ایک جواب دیں. کوئی ایک اسکول ابھی مجھے بتائے. ہاں جی الف. جے ٹی این آپ کو الف اچھی لگی. اچھا جی. میم ہاں جی. بے یہ کس نے کہا ہے؟ السعید. جے ٹی این. اوکے. میم بے. یہ کس نے کہا ہے بے؟ ٹھیک ہے. ٹی کے ایس. میم بے ٹی کے ایس اچھا. اور لٹل سٹارز. میم بے لٹل سٹارز. باقی لوگ خود کو میوٹ رکھیے. باقی سب میم بے اچھا لگا. باقی سب لوگ خود کو میوٹ کریں. میم بے. ایلائٹ اسکول. باقی میم لوگ. بے میم الف. یہ کس نے الف کہا؟ وہ پھر ٹائم لگ جاتا ہے نا. ایلائٹ اسکول. کنگ وے. ایلائٹ اسکول آپ لوگوں کا یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا کہ آپ کے بہت سے مائک آن ہوتے ہیں ایک ساتھ. اچھا یہ بتائیں کنگ وے. کنگ وے کو کریں. چلیں ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کنگ وے اسکول آپ کو 2 تصاویر دی گئی تھی, آپ کو بے اچھی لگی.
کیوں اچھی لگی؟ جو جس تصویر کو ہم نے بے کا نام دیا آپ کو وہ کیوں اچھی لگی؟ جلدی سے بتائیے. انمیوٹ کریں خود کو. مس کیونکہ وہ تصویر بڑی خوبصورت ہے, پیچھے پہاڑ ہیں, دریا, ہریالی. اچھا اچھا, کیا یہ دونوں تصاویر ایک جیسی ہیں ان کا یا کچھ مختلف ہیں؟ موضوع کیا ہے تصاویر کا؟ انمیوٹ کر کے جواب دینا. کنگ وے انمیوٹ کرو بیٹے. ہاں دونوں کی لک چینج ہے. نہیں, مجھے موضوع کے اعتبار سے بتائیے کہ کیا یہ دونوں ایک ہی موضوع پہ ہے یا الگ الگ ہیں؟ یس ایک ہی موضوع ہے. کوئی ایک بولیں, ایک بولیں. الگ الگ ہے. الگ الگ ہیں. کیا موضوعات ہیں دونوں میں؟ بیٹے سوال ہے موضوع کا. چلیں آپ خود کو میوٹ کریں. ٹی کے ایس آپ بتائیں گے. ٹی کے ایس. میم ایک ہی موضوع ہے, قدرتی مناظر پر. قدرتی مناظر پر, شاباش. موضوع دونوں کا ایک ہی ہے, میں ایک کے اوپر لکھ دیتی ہوں قدرتی منظر. ٹھیک ہے جی, دونوں تصویروں کا موضوع ایک ہی ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے بے کو پسند کیا, کچھ نے الف کو پسند کیا. مجھے جے ٹی این بتائے کہ آپ نے بے کو پسند کیا, کیا وجہ تھی جبکہ دونوں کا موضوع ایک ہی ہے؟ میم اس میں پہاڑ ہے, اس میں پانی کیا؟ بھی ہے, پہاڑ بھی ہے اور جھیل بھی ہے. پہاڑ, پانی مطلب جھیل ہے اور پہاڑ ہے. آپ کو ان دونوں چیزوں نے زیادہ متاثر کیا, ایسا ہی ہے؟ یس. اچھا, السعید اسکول آپ ذرا انمیوٹ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو تصویر الف کیوں اچھی لگی؟ کسی کو بھی گرلز کو, السعید گرلز. جی السعید انمیوٹ کریں خود کو. ہاں جی بتائیں. میم الف جی کیوں لگی اچھی؟ الف میں نے لکھا ہوا ہے. میدانی علاقہ ہے, خوشحالی ہے, سکون ہے, زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں. آپ کو یہاں پہ خوشحالی اور سکون اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ میدانی علاقہ ہے, اس لیے آپ کو پہاڑوں کی نسبت میدانی علاقہ زیادہ اچھا لگا, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہے, یہی وجہ ہے. اچھا لٹل سٹارز, آپ لوگوں نے بھی تصویر الف کو کہا. لٹل سٹارز آپ بتائیں گے آپ نے کیوں تصویر الف کا کہا؟ جبکہ جی میم اس میں ہریالی بہت زیادہ اور اس کا منظر بہت پیارا ہے. آپ کو سبزہ اچھا لگا, آپ کو اس کا منظر زیادہ اچھا لگا, ایسا ہی ہے؟ حسین آسمان ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. اچھا آپ ابھی میں نے ٹی کے ایس سے پوچھا, انہوں نے مجھے ایک آپ یہ کہیں کہ موضوع جواب تھا جو میں چاہ رہی تھی کہ ان دونوں کا موضوع ایک ہی ہے. دونوں تصاویر قدرتی مناظر پہ بنائی گئی ہیں, ایسا ہی ہے؟ دونوں تصاویر جو ہیں وہ قدرتی مناظر کو ظاہر کر رہی ہیں. اب کیا ہے, جب ہمارے پاس موضوع ایک ہے تو کچھ بچوں کو, آپ میں سے کچھ کو تصویر الف اچھی لگی اور کچھ کو بے. موضوع ایک تھا لیکن پسند الگ الگ تھی. وجہ کیا تھی؟ کچھ بچوں کو جیسے سبزہ اچھا لگا, کھلا آسمان, اور اس میں جو ایک وسعت ہے, تصویر الف جو ہے وہ ایک وسعت لیے ہوئے تا حد نگاہ آپ کو ہریالی اور ایک جیسی چیز دکھائی دے رہی ہے, کچھ کو وہ اچھی لگی. تصویر بے میں ایک سے زیادہ جو قدرتی چیزیں ہیں, قدرتی مناظر ہیں, ان کو دکھایا گیا ہے, جس میں پہاڑ ہیں, جس میں جھیل ہے, جس میں سبزہ ہے. لیکن اس میں پسندیدگی کے لیے جہاں بہت سی چیزیں ہیں تو وہاں پہ اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو یہ اگر وسعت لیے ہوئے تو اس میں وہ چیزیں آپس میں جڑ رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ وادی کی سی تصویر ہے, اس کے ارد گرد پہاڑ ہے, اس سے آسمان بھی دکھائی دے رہا ہے, وہاں پہ پانی کا منظر بھی ہے, ہریالی بھی ہے. اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو ایک وسعت لے رہی ہے اور ایک نسبتاً آپ کو تنگی کا احساس دلا رہی ہے, لیکن ایک میں زیادہ مناظر ہیں, ایک میں کچھ بھی نہیں, صرف ہریالی ہے. تو کیا ہے کہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن پسند مختلف ہے. اور پسند کیوں مختلف ہے؟ جو چیز ہمارے ذہن کو, ہماری آنکھوں کو, ہماری سوچ کو اچھی لگتی ہے, ہم اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم وہی دیکھتے ہیں اور ہم اسی پہ رائے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں موازنہ کرنا. دو ایک جیسی چیزوں کا موازنہ کرنا, ان کو جانچنا, یہی ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے جی.
تصاویر سے ہٹ کے آج ہم کام کریں گے. سمیت پہنچو. دو نثر پاروں کا موازنہ کر سکیں اور مصنف کا انداز بیان سمجھ کر اس پر تبصرہ کر سکیں. سب سے پہلے موازنہ، ابھی آپ کو اندازہ ہو بھی گیا ہوگا کہ موازنہ کسے کہتے ہیں. اس لفظ کا معنی ہے وزن کرنا، کسی چیز کا اندازہ لگانا، کسی چیز کی جانچ کرنا، اس کو پرکھنا. اب اندازہ کرنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کسی چیز کو، اس کا معیار ایک مختص نہیں ہوتا. ہم نے کچھ اپنے لیے کچھ پیرامیٹرز، کچھ حدود، کچھ قیود کا تعین کر رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں سارا عمل دخل ہماری اپنی سوچ کا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اس تصویر کے ذریعے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک ہی جیسی جب آپ کے پاس دو یا دو سے زائد چیزیں آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کو اس طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اسی کو اگر ہم دیکھیں مزید تو اس کا ہوتا ہے ہم وزن ہونا، یا دو چیزوں کا ہم وزن ہونا. دونوں چیزیں جس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں، ایک جیسی ہیں. ٹھیک ہے، ایک جیسی ہیں. آپ نے عام طور پہ یہ بھی دیکھا ہوگا نا کہ جب ہم جاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں تو بعض اوقات ایک جیسی دو چیزیں ہوتی ہیں گھر میں. جیسے یہ عموماً آج کل کا ایک مسئلہ ہے کہ دو بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کو اگر ایک چیز پسند ہے اور اسی جیسی دوسری چیز دوسرے کو پسند نہیں ہوگی، جب وہی چیز دوسرے کو پسند نہیں ہوگی. اب یہاں پہ نہ تو اس کے اجزاء کا فرق ہے، نہ اس کی ترکیب کا فرق ہے، نہ اس کے پیسوں کا فرق ہے، بس اس کی پیشکش اور اس کے ذائقے کا فرق ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو خود جو چیز اچھی لگتی ہے آپ اس کو بہتر قرار دیتے ہیں اور دو ایک جیسی چیزوں کا آپ مقابلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے کیا کرنا ہے، دو نثر پاروں کا موازنہ کرنا ہے اور مصنف کا ہم نے انداز بیان سمجھنا ہے کہ جس مصنف نے جو انداز بیان اپنایا ہمیں کس کا اچھا لگا اور کیوں اچھا لگا. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ نثر پاروں کا موازنہ کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر بھی تو ہم کام کر سکتے ہیں. اگر میں امتحانی نقطہ نظر سے بات کروں تو ہم نثر پاروں کے موازنے سے، جبکہ اس حاصل تعلم کا تعلق پڑھنے سے ہے، پڑھنے کی صلاحیت سے ہے، اور میں نے کل بھی بتایا تھا، اساتذہ کرام کے لیے بھی یہ بات تھی کہ پڑھنے کے حاصلات تعلم براہ راست امتحان کا حصہ نہیں ہوں گے. پھر ہم اس کو کیوں کریں جبکہ یہ بہت ضروری ہے؟ نثر پاروں کا موازنہ کیوں ہم کر رہے ہیں، کیوں ضروری ہے؟ ٹی کے ایس بتائیں گے آپ؟ ٹی کے ایس. میم تاکہ ہم اس کا مطلب سمجھ سکیں. ہم اس کا مطلب سمجھ سکیں. مطلب سمجھ سکیں. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. اور امتحان میں ہمیں یہ چیز کیا فائدہ دے گی؟ کیونکہ امتحان تو لکھنے سے ہوگا. کیا کچھ سمجھ آتی ہے کہ اس کا تعلق اس سے کیسے ہوگا؟ فرق کر سکیں کسی چیز میں. ہاں جی، ہم فرق کر سکیں، ہماری لکھنے کی صلاحیت بہتر ہو. موازنہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے جو آپ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کے پاس تبصرے آپ نے لکھنے ہوں گے. آپ نے کبھی تبصرہ لکھا ہے؟ ریویو جس کو کہتے ہیں. کبھی ریویو لکھا ہے کسی کتاب کو پڑھ کے؟ آپ میں سے کسی اسکول نے بچوں سے یہ سرگرمی کروائی ہو کہ بچوں کو کچھ کتب دی ہو جو لائبریری سے ان کو دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کہا ہو کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس پہ ایک ریویو لکھیں، اس پہ ایک تبصرہ لکھ کے لائیں؟ کسی اسکول نے یہ سرگرمی کبھی کروائی ہو؟ جے ٹی این اور سینٹرل ایگزیکٹو. سینٹرل ایگزیکٹو ذرا انمیوٹ کریں گے آپ خود کو؟ آپ نے کبھی تبصرہ لکھا کتاب پڑھ کر اس پر؟ سینٹرل ایگزیکٹو آپ انمیوٹ کریں گے خود کو؟ میم نثر پارے کیا ہوتے ہیں؟ نثر کتنے دن سے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، منظوم اور منثور کلام پہ، نثر پہ اور نظم پہ. جو کلام شعر و شاعری کی صورت میں، ردیف اور قافیے کی صورت میں لکھا جاتا ہے وہ نظم ہوتی ہے. جو سادہ جملوں میں کوئی بھی مضمون لکھا جاتا ہے اس کو نثر کہتے ہیں. جی سینٹرل ایگزیکٹو ذرا انمیوٹ کریں. آج آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ نہیں انمیوٹ ہو رہا. تبصرہ لکھا کبھی کسی کتاب پہ اس کو پڑھنے کے بعد؟ میم پریکٹس کی ہوئی ہے. سوال بیٹے یہ ہے کہ کیا کبھی کسی کتاب کو پڑھ کر اس پر تبصرہ لکھا؟
बेटे मैं यहाँ हूँ, JTN मैं, मेरा ख्याल है सामने हूँ, ये आप लोग की स्क्रीन साइड पे है। यस मैम। अच्छा आपने लिखा है, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की तरफ से जवाब आया है कि आपने लिखा है। अच्छा आप उसको क्या लिखते हैं? देखें जब हम बात करते हैं तबसरा लिखने की, हमारे पास एक ही किताब होती है जिसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद उस पर तबसरा लिखते हैं कि अच्छा मुसन्निफ, इस किताब का ये मुसन्निफ था, इसका ये मौजू था, मैंने इसमें ये पढ़ा, ये सीखा, ये लगा, मैं इस किताब को अपने लिए पसंद करूंगा या करूंगी, किया मुझे अच्छा लगा इसका मौजू और मैं दूसरों के लिए भी ये चाहूँगा क्योंकि इसमें फ़लाँ जुमले में ये बात कही गई, फ़लाँ सफ़े पे जो हवाला दिया गया आप उसको हवाले के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ना, वो ये था। हम मवाजना क्या करते हैं, दो एक जैसी चीज़ें होंगी, आपको उनको पढ़कर उसमें से किसी एक का इंतखाब करके उस पर अपनी राय का इजहार करने का मौका मिलेगा, लिखने की सलाहियत में बेहतरी आएगी। मवाजना इसलिए किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक मुसन्निफ का एक मजमून पढ़ रहे हैं तो उसी पे आप लिख देंगे। आपके पास आपके दिमाग में 2, 3, 4 मुसन्निफीन होंगे और फिर लिखने में आसानी होगी क्योंकि आपके पास जो मैदान है उसमें वसअत आ चुकी है, आपने एक से ज़्यादा मुसन्निफीन को पढ़ लिया। अब जब आप मतलूबा या हदफ करदा जो आपका मुसन्निफ है उस पर लिखने लगेंगे तो आपके पास मवाद ज़्यादा होगा। और ये कुदरती तौर पर होता है कि जब आप 3, 4 एक जैसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको पता ये चल जाता है। अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज़, अल सईद बॉयज़, मेरा ख्याल है मैं बच्चे यहाँ क्लास ले रही हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं जी, नसर पारों का मवाजना क्यों ज़रूरी है। मुसन्निफ का नुक्ता नज़र समझने के लिए एक ही मजमून है, जैसे अभी हमने तस्वीर देखी, उस पे मेरी राय कुछ और होगी, आपकी राय कुछ और होगी, मौजू एक ही होगा। मैं हो सकता है उसको संजीदा अंदाज में बयान करूं, जब मैं संजीदगी इख्तियार करूंगी तो मेरे जुमले तवील हो जाएंगे। हो सकता है उस मौजू को बयान करने के लिए मैं तशबीहात का इस्तेमाल करूं, मैं इस्तारात लूं, मैं कुछ मुरक्कबात ज़्यादा इस्तेमाल करूं। और दूसरे जो मुसन्निफ है या आप अगर लिख रहे हैं तो आप उसको छोटे छोटे सादा जुमलों में लिखना पसंद करें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि मैं मवाजना करेंगे, या हम जब मवाजना करते हैं तो हम सबसे पहले इसलिए देखते हैं कि मुसन्निफ का नुक्ता नज़र समझ सकें। उसके बाद अदबी उस्लूब की पहचान, हम अदबी उस्लूब की पहचान के लिए मवाजना करते हैं। हमें अंदाज़ा होता है कि एक ही मौजू पे हो सकता है कि किसी ने अफसाने में उसको बयान किया हो, किसी ने उसको इंशाइया मजमून में लिखा हो, किसी ने उसको एक तहकीकाती मजमून की सूरत में बयान किया हो, किसी ने उसी मौजू को एक कॉलम की सूरत में लिख दिया हो। तो हमें अदबी उस्लूब की पहचान होती है, हम इसलिए मवाजना करते हैं। जो बात अभी मैंने आपको कही, हमारी ज़ुबान की महारत में बेहतरी आती है। कुदरती तौर पे होगा ना, आप 3, 4 किताबें पढ़ोगे तो क्या आपके जहन में ज़्यादा अल्फाज नहीं जमा होना शुरू हो जाएंगे, ज़ख़ीरा अल्फाज में बेहतरी आएगी, जुमलों की साख्त में उसकी बनावट को सीखोगे, उसमें बेहतरी आएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ तनकीदी सोच की तरक्की होगी। अब यहाँ पे तनकीद से आप ये मुराद नहीं लेंगे कि हम उस पर मनफी सोच को फैला रहे हैं या उसकी तरवीज कर रहे हैं। तनकीदी सोच से ये मुराद होती है कि जहाँ पे आप किसी चीज़ के, अगर आप उस पर तनकीद कर रहे हैं तो तनकीद बराए तामीर हो, कि उसमें बेहतरी के तौर पर आप किस किस चीज़ को शामिल करना चाह रहे हैं। यूं होने की बजाय ये यूं लिख दिया जाता, मेरे ख्याल में मुसन्निफ इस पहलू को इस नज़र से देखते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। मौज़ूआत और ख़यालात का तज्ज़िया कर सकते हैं, जैसे तस्वीर में आपने किया, मौजू एक ही था, आपने तज्ज़िया किया, मुझे कौन सी तस्वीर अच्छी लगी, फ़लाँ तस्वीर अच्छी लगी, क्यों, उसमें ये निकात थे जो मुझे अच्छे लगे, तज्ज़िया किया आपने, उसके बाद आपने उसको लिखा। और सबसे बेहतर और ज़रूरी जो इसकी चीज़ है वो है तहरीर और तकरीर में महारत। कुछ दिन पहले शायद बात हो रही थी, गालिबन आपकी क्लास में ही बात हो रही थी कि हमारे वो बच्चे जो इम्तहानात में बहुत हाई ग्रेड्स लेते हैं, बहुत आला कामयाबी उनको होती है, लेकिन जब वही बच्चे कहीं दाखिले के लिए जाते हैं, मेरा ख्याल है ये हमने तकरीर के मौजू पे बात की थी, जब हम तकरीर लिखने की बात शायद कर रहे थे, तो वो बच्चा तकरीर नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, अपने नुक्ता नज़र को दूसरों के सामने बयान नहीं कर सकता। तो जब हम मवाजना करते हैं, क्या होता है कि आप क्लास में बैठेंगे, जमात के कमरे में बैठेंगे, 2 किताबें आपकी जमात में दे दी आपके मुअल्लिमा ने, आपके असातिज़ा ने,
اب آپ نے اس پہ تبصرہ کرنا ہے تو تقریر میں بہتری آئے گی نا. بات کریں گے نہیں میں نے جو پڑھا اس میں یہ تھا, اس کا یہ پہلو مجھے بہت اچھا لگا. دوسرا گروہ جو ہے وہ بات کرے گا اچھا ہماری کتاب میں یہ تھا لیکن مصنف نے چونکہ انداز ایسا اپنایا تھا, سادہ جملوں میں بات کی تھی تو ہمیں وہ زیادہ مؤثر لگا. کیا تحریر کے ساتھ تقریر میں بہتری آئے گی؟ کنگ وے گروپ آپ کلاس میں ہیں؟ اچھا اب ہم اس کو ذرا جلدی سے عملی طور پر کرتے ہیں. عملاً ہم یہ کریں گے, میں نے ایک ہی موضوع پہ 2 کتب لی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری کتاب کا نام ہے, جلد ششم ہے اور سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہے. مرکزی خیال ہم ان دونوں نثر پاروں کو پڑھ کر خود اخذ کریں گے. ٹھیک ہے جی, آپ نے کس کس پہلو پہ پڑھنا ہے؟ انداز بیاں, الفاظ کا انتخاب, جملوں کی ساخت اور اظہار کا انداز, مصنف کا کیا ہے, منتخب کردہ اقتباس میں آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. اقتباس آپ لوگوں کے سامنے نثر پارہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کو جلدی سے پڑھیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کرتی ہوں, ایک بچہ پڑھے تاکہ باقی سب بھی سن لیں. اگر آپ خود پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایسے کر لیں. جیٹی ہیں آپ پڑھیں اس کو ذرا. بیٹا تھوڑا سا اونچا, کچھ مسئلہ آ رہا ہے. سامنے ابر میں معلوم نہیں انل منظر کے جو مدارس قرار دی گئی ہیں کا درجہ کی حد گوئی کا ہے. چنانچہ ایک بار مروان نے عید کے دن ممبر نکالا اور نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا. اس پر ایک شخص نے کہا کہ مروان تم نے سنت کی مخالفت کی, آج تم نے ممبر نکالا حالانکہ آج ممبر نہیں نکالا جاتا. نماز سے پہلے خطبہ دیا حالانکہ نماز سے پہلے خطبہ نہیں دیا جاتا. اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے اپنا فرض ادا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے سنا ہے کہ تم میں جو شخص برائی دیکھے اور اس کو ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے مٹا دے, ورنہ زبان سے, اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دل سے, لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے. یہ السعید ایجوکیشن سسٹم بوائز, جلدی سے اس کو پڑھیں. پڑھیں آپ, شاباش. السعید بوائز. سینٹرل ایگزیکٹو, ان کا مائک دیکھیں, سینٹرل ایگزیکٹو کا دیکھیں. جی بیٹے آپ پڑھیں. صحابہ میں حضرت ابو ذر غفاری کا مرتبہ حق گوئی میں بدرجہ کمال تھا. یہ وہی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار قریش کے بڑے مجمع میں حرم میں جا کر توحید کا نعرہ بلند کیا اور اس وقت تک خاموش نہ ہوئے جب تک مار کھاتے کھاتے بے دم نہ ہو گئے. لیکن اس پر بھی ان کا نشہ نہیں اترا اور دوسرے دن پھر جا کر اعلان حق کیا اور وہی سزا پائی. حضرت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدح میں فرمایا, آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ذر سے زیادہ اب کوئی نہیں. چنانچہ حضرت عثمان کے زمانے میں وہ جب شام میں تھے تو وہاں کے مسلمان میں سرمایہ داری کی جو غیر اسلامی شان پیدا ہو رہی تھی, اس پر انہوں نے بے محابہ داروگیر کی اور اس میں امیر معاویہ کی پرواہ انہوں نے ذرا بھی نہ کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا جی, آپ میں سے کوئی لٹل سٹارز, آپ کو اس پہلے نثر پارے کی سمجھ آئی؟ لٹل سٹارز سمجھ آئی اس نثر پارے کی؟ نو میم مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئی اس کی. زیادہ سمجھ پہلے والوں کی دوبارہ بولیں گے؟ جو پہلے والا اسکول تھا ان کی بات تھوڑی سلو سی, جس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں, میرا مطلب بیٹے یہ ہے کہ موضوع کی کچھ سمجھ آئی, کسی حد تک موضوع سے واقفیت ہوئی. جس موضوع پر بات کی گئی ہے کیا اس کی سمجھ آئی؟ کوئی اور کسی کو کوئی بھی حق گوئی کے متعلق ہے, مطلب آپ کو کسی حد تک یہ نثر پارہ سمجھ میں آیا؟ مصنف کا لکھنے کا انداز, اس کو ذہن میں رکھیں. ان کے جملوں کی ساخت کہ آیا اس میں آپ نے غور کیا کہ طویل جملے تھے
نئے الفاظ تھے, مرکبات کا استعمال تھا, ایسے الفاظ تھے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں, اور انہوں نے موضوع کو بالواسطہ استعمال کیا, براہ راست موضوع پر بات نہ کی گئی ہو, ایسے بیچ میں حوالہ جات شامل کیے گئے ہوں. تو کیا آپ کو ان تمام چیزوں پہ آپ نے غور کیا؟ ان تمام چیزوں کو آپ نے پیش نظر رکھا؟ جی ٹھیک ہے. یس اب ہم ایک اور اقتباس دیکھیں گے جو ہمارا دوسرا نثر پارہ ہے. کتاب کا نام وہی ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حصہ دوم ہے اس کا. اس کے مصنف ہیں جی شبلی نعمانی. مرکزی خیال آپ لوگ اخذ کریں گے, اور آپ نے ان کے انداز بیان سے بھی الفاظ کے انتخاب کے ذریعے, جملوں کی ساخت اور اظہار کا جو ان کا انداز ہے, اس کے ذریعے آپ نے ان کے انداز بیان کو سمجھ کر مجھے یہ بتانا ہے کہ دونوں مصنفین جنہوں نے ایک ہی موضوع پر لکھا, جن میں سے ایک استاد اور ایک شاگرد ہیں, یعنی شبلی نعمانی جو تھے وہ ان کے استاد تھے, اور سید سلمان ندوی جن کا ہم سیرت کا ایک باب جو ہے ہم اپنی اس میں نیکسٹ میں پڑھیں گے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو دونوں نے جب ایک ہی موضوع پہ اسی کو بڑھایا تو کس کا انداز زیادہ اچھا لگا, آسان لگا, عام فہم لگا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک اور اقتباس ہے. ٹھیک ہے, اس کو کون پڑھے؟ ٹھیک ہے, آپ پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کا مائک سب سے قریب ہوتا ہے. جلدی کریں, شاباش, جلدی کریں. ٹھیک ہے, پڑھیں بیٹا, انمیوٹ کریں خود کو. کوئی شخص گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے عدل و انصاف سے کام لینا نہایت آسان ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے سینکڑوں قبائل سے کام پڑتا تھا. یہ آپس میں ایک کے دشمن تھے. ایک کے موافق فیصلہ کیا جاتا تو دوسرا دشمن بن جاتا. اسلام کے اشاعت کے فرض سے ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تالیف قلوب سے کام لینا پڑتا. ان سے مشکلات اور پیچیدگیوں پر بھی قافلہ کسی طرح جھکنے نہ پاتا. فتح مکہ کے بعد تمام عرب میں سے طائف رہ گیا تھا جس کے گردن تسلیم خم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا, لیکن 15-20 روز کے بعد محاصرہ اٹھانا پڑا. سفر ایک رئیس تھے, ان کو یہ حال معلوم ہوا تو خود جا کر طائف کے صحرا بندی کی. حصار بندی یہ لقمے کون دے رہا ہے ٹی کے ایس کو؟ جے ٹی این کو, سوری, نہیں ٹی کے ایس ہے. بیچ میں کوئی اور بچہ بول رہا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ خود پڑھیں بیٹے, ان کو منع کر دیں, آپ خود پڑھیے. اور اہل شہر کو اس طرح دبایا کہ بالآخر مصالحت پر راضی ہو گئے. سفر کے بعد بارگاہ نبوت میں اطلاع کی. مغیرہ بن شعبہ سقفی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, اور سخت میم آگے نظر نہیں آ رہا کہ اچھا اس کو میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے کہ سخر نے میری پھپھی کو قبضے میں کر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخر کو بلا بھیجا اور حکم دیا کہ مغیرہ کی, جی جاری رکھیے, نظر آ رہا ہے؟ اچھا چلے میں پڑھتی ہوں. مغیرہ کی پھپھی کو ان کے گھر پہنچا دو. اس کے بعد بنو سلیم آئے کہ جس زمانے میں ہم کافر تھے سخر نے ہمارے چشمے پر قبضہ کر لیا تھا, اب ہم اسلام لائے, ہمارا چشمہ ہم کو واپس دلا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخر کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی ہے تو اپنے جان و مال کی مالک ہو جاتی ہے, اس لیے ان کو ان کا چشمہ دے دو. سخر کو منظور کرنا پڑا. راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سخر نے دونوں حکم منظور کیے تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر شرم سے سرخی آ گئی کہ سخر کو دونوں معاملوں میں شکست ہوئی اور فتح طائف کا ان کو کوئی صلہ نہ ملا. ٹھیک ہے جی, اب میں نے یہاں پہ جو 2 نثر پارے 2 اقتباسات اٹھائے تھے اس میں ایک واقعہ شامل تھا. اب مجھے جلدی سے یہ بتائیے کہ آپ کو کون سا نثر پارہ
آپ نے مرکزی خیال اخذ کر لیے ہوں گے. پہلے میں آپ نے مجھے بتایا حق گوئی کا ذکر ہوا ہے. دوسرے میں میرا دیکھنا دوسرے میں آپ اخذ کر پائے ہیں کہ کس موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے؟ جی جے ٹی این بتائیں گے دوسرے میں موضوع کیا تھا؟ جے ٹی این ان میوٹ کریں بیٹے. میم اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کر لے تو اس کی جو چیزیں پہلے لوٹا ہوا مال ہوتا ہے اس کو واپس کر دیا جائے. ایک منٹ. پہلی بات بیٹے مرکزی خیال کیا ہمیں اس میں موضوع تھا ہمارا مرکزی خیال اس میں ہمارا تھا حق گوئی ہے نا. اس میں کیا موضوع تھا؟ میم یہی تھا. اس میں تو دو واقعات ہیں نا ہے نا. ایک سخر کی پھپھی کا ہے, ایک بنو سلیم کا واقعہ ہے کہ ان کا کنواں ان کو واپس دے دیا گیا. ٹھیک ہے, بتایا کیا گیا ہے. جبکہ آپ آخری جملہ اگر اس کا دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخر کو حکم دیا اور اس نے وہ حکم منظور کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چہرے پر شرم سے سرخی آ گئی کہ سخر کو دونوں معاملوں میں شکست ہوئی اور فتح طائف کا ان کو کوئی صلہ نہ ملا. یعنی کہ میم اگر انہوں نے فتح طائف میں جو جو چیزیں حاصل کی تھی وہ ان کو پھر واپس دینی پڑی تو اس کا موضوع یہ تھا کہ فائدہ نہ ہوا. موضوع فتح کیا طائف- اچھا اس سے فتح کیا طائف ہاں بولیے. طائف کو فتح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ان کو نہیں ہوا. اس کا مرکزی خیال یہ ہوگا کہ سخر نے جو محنت کر کے جو طائف پہ اتنے عرصے تک حصار بندی کیے رکھی اور وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا اور سخر کی وجہ سے وہ شہر فتح ہو گیا تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. اس کا یہ مرکزی خیال ہوگا آپ کے خیال میں؟ کسی اور کو کچھ اور سمجھ آئی ہو؟ کنگ وے کچھ اور آپ کو بات اگر سمجھ آئی ہو اس سے؟ اچھا اگر آپ غور کریں جی اس میں مس عدل انصاف کی بات کی عدل و انصاف کی بات کی گئی ہے. اس میں سب سے پہلی لائن تھی کوئی شخص گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے عدل و انصاف سے کام لینا نہایت آسان ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے سینکڑوں قبائل سے کام پڑتا تھا اور یہ آپس میں ایک ایک کے دشمن تھے. ایک کا موافق فیصلہ کیا جاتا تو دوسرا دشمن بن جاتا. اسلام کی اشاعت کی غرض سے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تالیف قلوب سے کام لینا پڑتا. ان سب مشکلات اور پیچیدگیوں پر بھی عدل و انصاف کا پلہ کسی طرف جھکنے نہ پاتا. ہم نے کیا ابھی پڑھا, کیا آج سیکھنے کا موضوع تھا یا سیکھنے کے لیے کیا چیز تھی کہ ہم جملوں پر غور کریں گے, ان کی ساخت پر, ان الفاظ پر اور مصنفین کے انداز پر. پہلے موضوع کو ہم نے کیوں فوراً پہچان لیا؟ وہ شامل نصاب ہے. پچھلے 3-4 دن سے ہم اس کی مشق کر رہے ہیں اور ہم فوراً اس موضوع پہ پہنچ جاتے ہیں کہ حق گوئی پہ بات ہو رہی ہے, ہمارا موضوع وہی ہے. ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی کوشش یہ کرنی ہے, اپنے ذہن کو تھوڑا سا بیدار کیجئے کہ آپ نے موازنہ کرنا ہے, آپ نے مرکزی خیال اخذ کرنا ہے ان جملوں میں سے, ان واقعات میں سے جس میں ہر جملہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک معنی رکھتا ہے, اس کے ساتھ وہ پوری آپ کی جو کہانی ہے یا آپ کا مضمون جڑا ہوا ہے. تو دونوں نثر پاروں کا مرکزی خیال ایک دوسرے سے مختلف تھا. ایک میں حق گوئی کی بات کی گئی تو دوسرے میں عدل و انصاف کی. اچھا دونوں مصنفین نے اپنے خیالات کو کس انداز میں پیش کیا؟ آپ کے خیال میں آپ کو سید سلمان ندوی کا انداز بیان آسان لگا یا شبلی نعمانی کا؟ ان میوٹ کریں ذرا سینٹرل اسکول شاہ جہان کیمپس. سینٹرل اسکول شاہ جہان کیمپس ان میوٹ کر کے جلدی سے بتائیں مجھے, جلدی کریں جلدی. شاباش جی. شبلی نعمانی. شبلی نعمانی کا انداز جو آپ نے دوسرے ابھی پڑھا, جو دوسرا تھا عدل و انصاف, آپ کو وہ انداز اچھا لگا. اچھا یہاں پہ میں نے پوچھا تھا ان سے سینٹرل اسکول سے, شاید شاہ جہان کیمپس سے, آپ بتائیں گے کچھ؟ جلدی سے ان میوٹ کر کے بتائیں, میری کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے. چلیں جی, ایک طرف سے جو مجھے جواب آیا وہ یہ تھا کہ ان کو شبلی نعمانی کا, حالانکہ ابھی ہم نے ان کا نثر پارہ نہیں پڑھا, فرسٹ ایئر میں پڑھیں گے آپ, لیکن آپ کو ان کا انداز بیان
زیادہ اچھا لگا یا آسان لگا؟ ایسا ہی ہے، میں ابھی آپ کے الفاظ کو اپنے اس میں بدل رہی ہوں، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دونوں اس کو ہم انشاءاللہ پیر کو یہیں سے جاری رکھیں گے تاکہ تھوڑی سی مشق ہو جائے تو آپ اس کو لکھ سکیں، ٹھیک ہے. آج اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. پیر کو یہاں سے ہم شروع کریں گے اور پھر اگلے اصل تعلم پر جائیں گے، کیونکہ لکھنے کی مد میں آپ کا جماعت نحو میں تبصرہ لکھنے کے لیے آئے گا، تجزیاتی رپورٹ آئے گی لکھنے کے لیے امتحان میں، اور آپ کا مضمون نہیں ہوگا ابھی تک کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو اس کو تھوڑا سا تفصیلاً سمجھنا ضروری ہے. جی فاران گرلز، کوئی سوال آپ کا؟ فاران گرلز انمیوٹ کر کے بتائیے. فاران گرلز کیمپس کا کوئی سوال ہے بیٹے؟ چلیں ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور اردو کا سبق نمبر 2 کا جائزہ پچھلے ہفتے تھا، آپ لوگوں تک نہیں پہنچا. آج اس کی میں ویڈیو بھی بنواتی ہوں اور آپ لوگوں نے کل اس کو بھی مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ، شکریہ.